बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का विर्द था, हमेशा सूरह इखलास पढ़ा करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। हमेशा आप सूरह इखलास पढ़ा करते थे और आपकी एक तस्बीह थी अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद। अगर आपने ये विर्द किया, आपने अल्लाहुस समद का नारा लगाया तो कभी आपसे बला टकरा नहीं सकती। सिर्फ अल्लाहुस समद कहा करो, कभी बला। अपने दरवाजे पे पहुंचो तो अल्लाहुस समद कह दो, घर की आफतें भाग जाएंगी। सुभान। बहुत प्यारी तस्बीह बता रहा हूं, कह दीजिए सुभान। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का ये विर्द था, ये पूरे मंत्र का जाप था। हमेशा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ा करते थे, कह दो सुभान अल्लाह। गांव की एक बुढ़िया पहुंची, कहने लगी कि तमाम तर लोग बड़ा कीमती कीमती सामान लेकर क्या आए हैं, नजराना में लाओ, मैं एक छोटा सा अंडा ही ले लूं। छोटा सा अंडा लिया और हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गई बुढ़िया अंडा लेकर। मेरा भी नजराना कबूल कर लो। लकड़ी के सहारे सहारे धीरे धीरे, कमजोरी ने हाथ में हथकड़ी डाल दी, पाँव में बेड़ी, गले में फांसी का फंदा डाल दिया, लेकिन बुढ़िया लकड़ी के सहारे बुढ़हू से इजाजत लेने के बाद गई, छोटा सा अंडा लेकर हजरत बख्तियार काकी के दामन में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? दामन में डाल दिया। ये आका, ये मेरे जिगर के प्यारे, ये अल्लाह के वली, ये छोटा सा नजराना है, कबूल कर लो सुभान अल्लाह। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वो अंडा हाथ में लिया और लेने के बाद पढ़ना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितने मर्तबा पढ़ा? कितने बार? तीन मर्तबा पढ़ दिया। अंडे पर फूंक दिया, अब अंडा अंडा ना रहा, फौरन बदल गया। क्या हो गया? रंग चेंज, सफेदी गायब, बन गया सोना। क्या मंत्र के अंदर ताब है। अब कल से बनाओ पढ़ पढ़ कुल हु अल्लाह सोना। क्या जबानी मंत्र है। दिन भर झूठ बोलोगे, मंत्र से कलमा बना, कलमा पढ़ करके आप उसे सोना बनाओगे। कुल हु अल्लाह पढ़कर सोना बनाओगे? नहीं, जबान देखी जाती है। सुभान अल्लाह बोलिए ना, मन लगा के बोलिए ना या रसूल अल्लाह। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने उस अंडे पर पढ़ना शुरू कर दिया। 3 मर्तबा पढ़ करके छू कर दिया। अब वो अंडा अंडा ना रहा, सोने में तब्दील हो गया। क्या हो गया? सोना। बुढ़िया टकटकी बांध कर अंडे ही पर देखे। बुजुर्ग की नजर, बुजुर्ग की नजर, बुजुर्ग की नजर बुढ़िया की नजर पर। ये देखत कहाँ भाई, तो हम ही देखत रहा है, अब तो अंडा देखत, अंडा देख। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल का हालात मालूम करना शुरू कर दिया। आंखें बंद कर ली, इनके दिल के जुग्राफिया को पढ़ना शुरू कर दिया। अब बुढ़िया सोच रही है, काश वापस कर देते तो बहुत अच्छा होता, वापस कर देते तो बड़ा नीक होता, बड़ा अच्छा होता। हजरत ने फरमाया, जाओ तुम्हारे बूढ़े शौहर परेशान हैं, अब जाकर के अम्मा खिदमत करो, शाम का वक़्त आ चुका है, उनकी खिदमत का वक़्त आ चुका है, पानी देना है, खाना देना है। कुरान की फजीलत और सूरह इखलास की बरकतें बता रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, माँ सूरज गुरूब होने वाला है, जाओ अपने बूढ़े शौहर की खिदमत करो, वरना वो परेशान रहेंगे तो हमें गुनाह मिले। हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा बूढ़ा शौहर परेशान रहे और आप मेरे यहाँ बैठी रहे, आप खिदमत ना करें, उसके बदले में हमें गुनाह मिले। मैं नहीं चाहता, जाओ। बुढ़िया उठती है, फिर बैठ जाती है।
ایک بار اٹھی بیٹھ گئی، ایک بار اٹھی پھر بیٹھ گئی۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں جاؤ، کیا بات ہے، جاؤ کسی کو بھیج دیں ساتھ میں لے جا کر کے چھوڑے۔ کہا نہیں بیٹا، میں تو اتنا دور جانے کے لیے میں 10 بار جا سکتی ہوں، آؤں اور چلی جاؤں، 10 بار آؤں گی چلی جاؤں گی۔ حضرت بختیار کاکی فرماتے ہیں ماں تب بتاؤ کیوں آپ بیٹھ جاتی ہو؟ کہا بیٹا ونڈا جو اپنے سونا بنائے واپس کر دو۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مسکرانے لگ گئے۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں وہ انڈا میں نے اپنے لیے نہیں بنایا، تجھ غریب ماں کے لیے بنایا۔ میں تیرے دل کے حالات سے واقف ہونا چاہ رہا تھا، دیکھ رہا تھا تیرا ارادہ کیا ہے۔ ماں اگر میں چاہتا تو جہاں پہ اپنی چھڑی رکھ دیتا پوری زمین سونا ہو جاتی، جدھر میں ہاتھ کا اشارہ کر دیتا وہ پورا علاقہ سونا اگلنے لگتا، ساری زمین پہاڑ بن کر کے سونا بن جاتی۔ لیکن اے ماں میں تیرا دل ٹٹول رہا تھا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جب دلی کے بختیار کاکی کا یہ عالم ہے، دلی کے دلدار کا جب یہ عالم ہے تو مدینے کے احمد مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اپنے شوہروں کی ناقدری کرنے والی عورتیں غور سے سن لیں، شوہروں کو اناب شناب باتیں بولنے والی ماں بہنوں غور سے سن لیں۔ ماسٹر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا تشریف لائیے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جی لگا کے کہہ دیجئے نا سبحان اللہ، اور من لگا کے بولو سبحان اللہ۔ آج ماں اپنے شوہروں پہ بھڑکتی ہیں، ذرا سی باتوں پہ کہتی ہے تو فلانے کا بیٹا ہو تو ہم فلانی کی بٹیا ہوئی، وہ ضد دکھاؤ۔ ایک بزرگ کو میں نے بہت زور سے، ایک بزرگ ماں کو میں نے ڈانٹ دیا، ہم نے پھر بعد میں توبہ کر لی۔ بڑہو پیچھے ہی آگے پیچھے چلاتے ہیں، دیکھا تو گھسیٹ چلتا۔ ارے کمزور ہے، ادب سے بولو، کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے بوڑھیا جب انڈا لے کر کے پہنچی تو بیچ میں راستے میں ماں ذہن پہ اپنے بوجھ رکھ کر کے بڑے آرام شناب جملے تیار کی کہ چلو بھی کہتی ہوں کہ جب بالکل آخری وقت آیا تو بڑھیا ہی مدد کی۔ دھیرے دھیرے گھر پر پہنچنے کا ارادہ ٹھان لی کہ اب چلو انڈا لے کر کے پہنچو، اپنے شوہر کو دکھاؤ، عورتوں میں بھی بڑا تاب ہے دیکھو سونا۔ حضرت بختیار کاکی کے کان میں کہتی ہے پتوا پڑھے اکارا، اے پتو کا پڑھے رہا ہو۔ حضرت بختیار کاکی مسکرانے لگ گئے، مسکرا کے فرماتے ہیں ماں جاؤ میں نے اس انڈے کو سونا بنا دیا، اب جاؤ تم مت بناؤ۔ نہیں میرے بیٹے بتا دو کیا آپ نے پڑھا تھا، اب آنے کی ضرورت نہ پڑے، میرے لال میں گھر پہ بنا لوں۔ آپ نے فرما دیا، پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ میں نے پڑھا تھا۔ کتنے بار پڑھے تھے؟ 3 بار۔ بڑھیا سوچ رہی یاد کر لینے دو، یہ 3 بار پڑھیں، 73 بار پڑھوں جب تک اشرفی نے نہ بدل جائے سونا۔ رٹتی چلی جا رہی ہے، انڈا دیکھتی چلی جا رہی ہے، لکڑی کے سہارے شام کا وقت ہو گیا، گھر پہنچی، بوڑھے شوہر دروازے پر کمزوری کا عالم ہے، لیٹے چادر لپیٹے، پہنچ گئی، انڈا دیکھتی ہے اور ان کا لیٹنا دیکھتی ہے، اپنے انہی ٹھوکروں سے 4 ٹھوکر لگائی، اٹھو اٹھو۔ قسم خدا کی ٹھوکر کا مارنا ہوتا اپنے شوہر کو کہ زبان کی برکت ختم ہو گئی، پوری زبان کی طاقت ختم ہو گئی۔ اپنے شوہر کو جگائی، ٹھنڈک کا موسم تھا، گاؤں کے کنویں سے 4-6-10 بالٹی پانی نکلوا کر کے نہلا دیا، بوڑھے کی پوزیشن بدل گئی،
آدھی رات کے بعد شوہر کا نمبر آنے والا تھا، اللہ اکبر، نہلا دھلا کر کے بہترین کپڑا پہنا کر کے بٹھال دیا، گاؤں میں 24 انڈے تلاش کی، ایک بنانا تو الگ بات ہے، 24 انڈے، کروڑ پتی بن گئے۔ لا کر کے انڈوں کو جمع کیا، اپنے شوہر کو کہہ دیا آدھی رات تک تو پڑھاؤ، آدھی رات کے بعد میں پڑھوں گی، ذرا سا کسر اگر باقی رہ جائے تو میں سنبھال لوں گی۔ اللہ اکبر، بوڑھو بزرگ بیچارے پڑھتے رہے، پورا گھر تھوکا تھوک، لیکن انڈے کا رنگ نہ بدلنا تھا نہ بدلا۔ بوڑھی عورت آئی اور چلا کر کے بولتی، معلوم نہیں کتنے ہوٹلوں پر آپ نے جھوٹی چائے پی ہے، اس لیے تمہاری زبان میں اثر نہیں ہے، میں پڑھتی ہوں۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی، پڑھتے پڑھتے انڈے کا حالت بگڑتا جا رہا ہے، بنتا نہیں ہے۔ سارے انڈوں کو سمیٹا، بختیار کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ اے اللہ کے برگزیدے بندے، بختیار کہا کہ آپ نے تو 3 بار پڑھا تھا، صرف انڈا سونا ہو گیا تھا، میں اور میرے شوہر پوری رات پڑھتے رہے، لیکن انڈے کا رنگ بدلا نہیں۔ تو بختیار مسکرا کے فرماتے ہیں، ماں تجھ سے اور تیرے شوہر کے زبان سے انڈا سونا نہیں ہوگا، تیری زبان، تیرے بزرگ کی زبان اور ہے، اللہ کے ولی کی زبان اور ہے، ولی کی زبان اور ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، سنو، جب دلی کے دلدار کا یہ عالم ہے تو مدینے کے احمد مختار کا عالم کیا ہوگا۔